السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی انیلا بیٹی، ہو گئے ہمارے یہ ایکسرسائز پوری؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میم، ایکسرسائز ہو گئی ہے، اب نیکسٹ والا کرنا تھا چیپٹر۔ الحمدللہ، دیکھیں الحمدللہ پوری ایکسرسائز ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر نہیں کروائیں گے تو پھر ہمارے ٹائم بہت لگتا ہے۔ اب یہ انیلا بیٹی نے اتنی ہیلپ کر دی، آپ لوگ بھی ساتھ رہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس علم کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف فائدے ہیں۔ جیسے ہے کہ نا، ایسی تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ ہوتی ہے نا، نہیں تو تجارت بزنس کے کبھی فائدہ کبھی، یہ ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تبور۔ جو بھی اللہ کا ذکر ہو، قرآن حدیث اذکار، اللہ کا جتنے بھی جو اذکار ذکر ہیں، وہ ایسی تجارت ہے کہ لن تبور، اسے کبھی بھی اس میں خسارہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنا دیکھیں، جس کا اخلاص، ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، یہ آبزرو کریں، جج کریں کہ جتنا زیادہ جس کا قرآن کریم سے محبت اور اخلاص ہوگا، اس کا اتنا ہی اجر ہے، جتنی جس کی محنت ہوگی اس کا اتنا ہی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت محبت ڈالے ہمارے دل میں، اور ہم اپنے اور پرائرٹیز کو چھوڑ کر اس کو پرائرٹی بنائیں کہ قرآن ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کہ ہمیں سمجھ آئے، ہم اس کی ریسیٹیشن بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ ہمارے لیے ہی تو آیا ہے قرآن کریم۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم مجہول کرتے ہیں مزید فی کا۔ خاصیات تو ہم نے دیکھے پڑھ لی نا تمام ابواب کی، ہمیں ایک ایک مین خصوصیت آنی چاہیے۔ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں نا ابواب کی، ایک ایک مین خصوصیت آنی چاہیے، اور اس سے میننگ ہمارے بنیں گے زیادہ۔ اور لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کبھی ایسا ہو کہ جو مجرد کے میننگ تھے وہی مزید فی میں آ گئے ہیں، یا جو اس مجرد میں میننگ آئے اس سے بالکل اپوزٹ آ جائے۔ یہ پاسبلٹی تو ہر باب میں رہے گی نا، لیکن جو ایک ایک مین صفت آ رہی ہے وہ رہے گی اس میں تقریباً 90% میں۔ کہیں کہیں یہ ایکسیپشن آئے گی نا کہ مجرد کے میننگ تھے سیم، وہی مزید فی میں آ گئے، چینج ہونے سے کوئی میننگ میں تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ مجرد میں جو میننگ تھے بالکل اپوزٹ ہو کر اس میں آ گئے مزید فی میں، تو یہ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے وہاں پر کیے تھے پیسو ورب مجرد کے، جو ہمارا مجرد تھا اس کو ہم نے پیسو میں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی ہے نا، ثلاثی مجرد میں فعل مجہول کا وزن یہ تھا کہ فعیلا اور یفعلو، فا کلمہ پیش والا، عین کلمہ زیر والا، اور لام پہ زبر رہے گی۔ اب یہ ہمیں بہت اس بات کی امپورٹنس ہمیں پتہ لگے گا آگے، کہ ماضی میں چاہے ایکٹیو فارم میں موجود ہے ایک ورب یا پیسو ہو گیا ہے، اس کے لام کلمے پہ زبر رہے گی، اور مضارع میں چاہے ایکٹیو فارم میں ہے یا پیسو ہے، اس کے لام کلمے پہ پیش رہے گی، جو پیش والے سیغے ہیں۔ تو علامت مضارع پیش والی ہو جائے گی، اور عین کلمے پہ زبر، ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر، مضارع میں عین کلمے کے اوپر زبر، یہ پیسو میں۔ اور علامت مضارع کا پیش ہونا، یہ پیسو ہے مضارع کا، یہ مجرد میں۔ اور 6 کے 6 ابواب جو مجرد کے تھے، اس میں سب کا مجرد پیسو کا ایک ہی وزن ہوگا۔ یہ نہیں کہ فتح کا ایکٹیو میں تو جو ہے پیسو میں اس کا یہ ہے، یا ضربہ کا ایکٹیو میں تو ہمیں پتا ہے جو ہے پیسو میں اس کا ڈیفرنٹ ہو، نہیں، سب کا ایک ہی ہے۔ جب وہ پیسو میں آئیں گے ان کا ایک ہی وزن،
حتیٰ کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو مزید فی کے ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں ان کا بھی مین وزن یہی ہے، جو اس کا کہ فا کلمہ پیش والا، ماضی میں عین کلمہ زیر والا، آخر میں زبر رہے گی، اور مضارع میں علامت مضارع پیش والی، عین کلمے پہ زبر، اور جو پیش والے سیکھے ہیں ان کے آخر میں پیش۔ تو ہم ان کو اور زیادہ ڈیٹیل، کیونکہ اس میں حروف زیادہ ہوتے ہیں نا، تو وہ جو زیادہ حروف آ رہے ہیں اس میں تو مجرد تھے، پھر فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، لام ہے، اور مزید اس کے مضارع میں چلیں علامت مضارع آ گئی، لیکن ہیں تو آگے تو 3 ہی ہے نا۔ اب یہاں مزید فی میں حروف زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن مین ہم دیکھیں گے یہی ہے، فا کلمہ پیش والا، عین کلمہ ماضی میں فا کلمہ پیش والا، عین کلمہ زیر والا، لام پہ زبر۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ فعل مجہول، اب یہ ابھی اوپر جو دیا ہوا ہے نا یہ مجرد کا ہے کہ پہلے فعلا تھا، اگر اس سے جو اس کا 3 دائیں تھی نا، ماضی میں مجرد کی 3 دائیں تھی، جب فعلا میں عین کلمہ تھی اور عین کلمے پہ ہی چینج آئے گی، فا اور لام کلمہ مجرد میں بھی ہمیشہ زبر والا رہے گا، ماضی میں ہمیشہ، اور ایکٹیو میں، اور عین کلمے پہ چینج آئے گی، زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، پیش بھی آئے گی۔ اور جب وہاں پہ عین کلمے پہ زبر ہوتی ہے نا، اس سے 3 باب بنتے ہیں۔ جب بھی ماضی کا کلمہ عین زبر والا ہے نا، مضارع میں آ کے 3 باب بنیں گے، اور ماضی اور مضارع کے سیٹ سے وہ ایک باب بن جاتا ہے۔ مضارع میں اس ورب پہ 3 پاسبلٹیز ہوں گی، یا تو عین، وہاں پہ بھی عین کلمے میں چینج آئے گی، یا تو عین کلمہ زبر والا ہو گیا ہے تو وہ باب فتح یفتح، دیکھیں ماضی میں زبر ہی ہے عین کلمے پہ۔ جب ضربہ ہے تو ضربہ یضربو، عین کلمہ زیر والا ہو گیا۔ جب نصرہ ہے، ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہی ہے لیکن مضارع میں پیش آ گئی، نصرہ ینصرو، 3 باب بن گیا، جبکہ ایک دائیں جو تھی ماضی میں وہ عین کلمہ زبر والی تھی۔ اب عین کلمہ زیر والا آ گیا، فعیلہ، اس سے 2 بنیں گے، پیش والا نہیں بنتا، اس میں زبر اور زیر والا۔ مضارع میں آ کے جب عین کلمہ زبر والا ہو گیا، سمع یسمعو، مضارع میں آ کے جب عین کلمہ زیر والا ہی رہا، حسیبہ یحسبو، تو یہ 2 باب بن گئے۔ ماضی کی، ابھی مجرد کی اور بات ہو رہی ہے، اور ماضی کی، اور جو ماضی میں عین کلمہ 2 بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو عین کلمہ جب پیش والا تھا نا، اس سے ایک ہی باب بنتا ہے، اس کا ماضی میں بھی عین کلمہ پیش والا، مضارع میں بھی عین کلمہ پیش والا، اور ایک ہی باب بنتا ہے، کروما یکرمو۔ تو یہ اس کا پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ یہ مجرد کے، لیکن یہ 6 جو میں نے نام لیے ابواب کے، پیسو میں ان کا یہی ہے، فعیلہ، فتح فتیحہ، ضربہ ضریبہ، نصرہ نصیرہ، سمع سمیہ، حسیبہ حسیبہ، کروما کروما، اگر ہو تو کوریما۔ یعنی کہ چونکہ ہمیں پتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے اور یاد بھی کیا ہے کہ جو چھٹا باب ہے نا، کروما یا کرومو، وہ پورا کا پورا باب لازم ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہوتا، پیسو بھی نہیں ہوتا، بس فعل اور فاعل ہوتے ہیں۔ فعل اور ہونے والے میننگ، اس پورے باب میں ہونے والے میننگ آئیں گے جب بھی ماضی یا مضارع کا عین کلمہ پیش والا ہے، وہ باب کروما سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ہونے والے میننگ، بعودہ، قریب ہوا، دور ہوا، یہ نہیں کہ اس نے دور کیا، یہ والے میننگ نہیں آئیں گے، ہونے والے میننگ، ورب کوئی ہونے کے میننگ میں آئے گا۔ اب مزید فی کا دیکھیں، اچھا اسی کا مضارع بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اسی کا یفعلو، یفعلو اور یفعلو کو، جو چاہے کسی میں کوئی بھی تھا ایکٹیو فارم میں، لیکن پیسو ایک ہی ہو جائے گا، یفعلو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ، لیکن مزید فی کا جو ہے نا وہ بھی یہی پیٹرن ہے، مزید فی کا دیکھیں کیسے ہوگا۔ یہاں مزید فعل مضارع مجہول، آخری حرف لام کلمے پہ پیش ہوگی ہمیشہ، آخری حرف سے پہلے عین کلمے پہ زبر ہوگا، ساکن اگر حرف جو آیا ہوا ہے نا، جیسے فا یہاں پہ یفعلو ہوا ہے تو اس کو ساکن ہی رہ دیں گے۔ اب یہ ایک جو یہ والی بات لکھی ہوئی نا، یہ امپورٹنٹ ہے، جو باقی حروف بچیں گے اسے پیش دے دیتے ہیں پیسو میں۔ ابھی ماضی کو اب دیکھتے ہیں، اب پیج نمبر 96 پہ آئیں آپ لوگ،
پیج 96 پہ ہم دیکھیں کہ یہ اب مزید فیہی کے اب ان کا کیا پیٹرن ہے. باب افعال جتنے بھی سب ہے کیا ہوگا دیکھیں. ایکٹیو فارم میں افعلا ہے نا تو ماضی، ابھی ہم پہلے ماضی، پیسو میں افعلا ہو گیا کہ فا کلمہ پیش والا عین کلمہ زیر والا افعلا. اب سیکنڈ باب جو ہے نا، اب دیکھیں فا کلمہ پیش والا بنا، عین کلمہ زیر والا ہو گیا فعلا، کیونکہ پہلا دو عین ہے نا اس میں، پہلا تو ساکن ہے اور عین کلمہ بن رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ بن رہا ہے عین دوسرا والا عین فعلا، پہلے ساکن ہوا عین فعلا. ٹھیک ہے. اب تیسرا باب ہے، یہ امپورٹنٹ ہے یہاں بات، ویسے بہت کم آتا ہے اس وزن پہ، ہوں گے بہت کم. مزید فی کے پیسے بہت کم ہوتے ہیں، مجرد میں ہی ہوں گے موسٹلی، لیکن آئیں تو ہمیں پتا تو ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں جو یہ تیسرا اور پانچواں ہے نا، یہاں پہ ایک ہی بات ہوگی. کیا ہوگی؟ ہمارا ایکٹیو ہے فاعلا، کیونکہ ایکٹیو ہے نا، فا کلمے کے بعد الف بڑھا ہوا ہے فاعلا. اب اس کا ہم نے پیسو کیسے بنے گا کہ فا کلمے پہ پیش آ گئی، کیونکہ وہ آنی ہے نا، اور عین کلمے کے نیچے زیر آنی ہے. اب جو فا کے بعد الف ہے نا، ایکٹیو میں تو الف رہے گا لیکن پیسو میں اسے واو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس سے پیچھے پیش موجود ہے. اگر الف ہی رہے گا تو الف تو فونکس میں ہی نہیں آئے گا، الف سے پیچھے زبر ہوگی تبھی وہ حرف مدہ بنے گا، پیش یا زیر ہے وہ تو بولا ہی نہیں جائے گا. اس لیے یہاں پیسو میں الف کو واو سے کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ بن گیا فوعلا فوعلا. اور چوتھا پانچواں بھی ایسے ہی بنے گا. دیکھیں وہاں تک فوعلا تو وہی ہے نا جو اوپر ہے تیسرے کا، لیکن تا بھی جو تھی نا، جو حرف بچے ہوئے ان کو پیش دے دیں گے تو فوعلا سمجھ لیں گے نا. دیکھیں ہم پھر ہمیں یاد نہیں کرنا پڑے گا، رٹا نہیں لگانا پڑے گا، ہم کانسیپٹ کے ساتھ چلیں گے. جب تیسرا اور پانچواں ہے تو ہم اس کو سمجھ لیں یوں، فاعلا اس کا ایکٹیو ہے، اب فا کلمے پہ پیش آ گئی اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آئے گی، آخری پہ زبر آئے گی، وہ تو آ گیا. لیکن جو فا کلمے کے بعد الف ہے نا ایکٹیو میں، پیسو میں آ کے اس کو واو میں کنورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ الف کے پیچھے پیش آئے گی تو الف تو فونکس میں ہی کوئی اس کا آواز نہیں آئے گی، اس لیے اس کو واو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور پانچویں کا کیا ہوا کہ جو باقی بچے ہوئے حروف ہوں گے نا، ساکن کو ساکن ہی رہنے دیں گے جو ایکٹیو فارم میں ساکن ہے، لیکن فا کلمہ جو ہمارا پیش والا ہوا عین زیر والا، اس میں بھی وہی ہے. اس کے علاوہ جو فالتو آئے تھے نا، اگر ان پہ کوئی زبر یا زیر ہے ان کو بھی پیش میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو تفاعل تھا ایکٹیو فارم میں وہ، اب فا کلمے میں تو پیش آئے گی، عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی ماضی میں، لام پہ زبر ہی رہے گی، لیکن تا ایڈٹ تھی نا اس کے اوپر بھی زیر پیش آ جائے گی. تو فوعلا، فوعلا سے تو فوعلا، کلیئر ہو گیا. اور اب چھٹا باب چوتھا بھی ایسے ہی ہوگا، دوسرا اور چوتھا، کہ وہ عین فا کلمے پہ پیش تھی نا اور عین کے نیچے زیر پیسو میں، تو جب چوتھا اس کا بنا تو وہ جتنا تھا وہ فعلا وہ تو وہی رہے گا، تا جو ایڈٹ تھی اس پہ بھی پیش آ جائے گا. تو فعلا تو فعلا یاد کر لیں گے ہم سمجھ کے، تو دیکھیں پھر ہمیں رٹنا نہیں پڑے گا، وہ مشکل ہے زیادہ رٹنا، کانسیپٹ لے لیں. اب چھٹا باب دیکھیں افتعالا تھا، تو اب کیا ہوا کہ جو اس کا حمزہ جو زیر والا تھا نا، اس کو ہمیں پیش کرنا پڑے گا. فا ساکن تھا وہ ساکن ہی رہے گا، تا پہ پیش آئے گا اور عین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گا اور لام رہے گا. دیکھیں سمجھ کے کر لیں کہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے، لام پہ زبری ہے، وہ دو تو ایسے ہی رہیں گے. جو پہلے شروع والے تھے حمزہ زیر والا تھا، اسے ہمیں پیش کرنا پڑے گا. فا ساکن تھا اسے ساکن ہی رکھنا پڑے گا، تا کے اوپر زبر تھی اس کو پیش کرنا پڑے گا، عین کلمے کے نیچے زیر کرنا پڑے گا. تو یہ بن گیا افتعلا افتعلا.
اور انفعلا کو دیکھیں اب حمزہ زیر والا جو ہے اسے پیش کرنا پڑے گا انفعیلا، انفعیلا. یہ والا رول ہم سمجھ لیں نا کہ ایکٹیو فارم میں جو جزم والے تھے وہ جزم والے ہی رہیں گے، اور وہاں پہ جیسے کہ چلیں ہم لاسٹ سے کرنے کے لاسٹ والا زبر والا ہی رہے گا، اس سے سیکنڈ لاسٹ زیر والا ہو جائے گا. اگر پہلے سے زیر والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہو جائے گا. اور ساکن ساکن ہی رہے گا جو بھی پہلے ایکٹیو میں ساکن ہے، لیکن باقی جو زبر اور زیر والے ہیں ان پہ پیش ڈال دیں گے. تو انفعیلا، اور استفعلا میں زیادہ 6 حروف تو دیکھیں حمزہ زیر والے کو پیش کریں گے، اس تا پہ پیش کر دیں گے تف، اس تف عیلا. سمجھ آ گئی ماضی کا پیٹرن؟ نہیں کسی کو سمجھ آیا آپ بتائیں، پوچھیں، ضرور پوچھیں. ہمیں جو ایکٹیو فارم میں ہے ابواب مزید فی کے پیٹرن ان کا بھی وہی ہے کہ فا کلمے پہ پیش، سیکنڈ لاسٹ جو عین کلمہ بنتا ہے وہ زیر، اور لام کلمے پہ زبر. اور جو ساکن ہے انہیں ساکن ہی رہنے دیں گے. اب زبر اور زیر کے ساتھ جو ایکٹیو فارم میں ہے ان پہ بھی پیش ڈال دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ ہمارا پیسو کا پیٹرن ہے مزید فی کا. وہ تو بہت ایزی ہے. مضارع اس کا دیکھیں کیا ہوگا کہ علامت مضارع پہ اگر پیش نہ ہو تو پیش دیتے ہیں. 3 ابواب کے علامت مضارع پہ تو پیش ہے نا، باقی جو 5 اس کے بعد بچتے ہیں وہ زبر والے ہی ہیں ایکٹیو فارم میں، اور پیش والے وہ پیسو میں ہیں. تو وہ جو زبر والے 5 ابواب تھے اس پہ پیش دے دی، اور آخری سے پہلے عین کلمے پر زبر، کیونکہ پیش جب 3 ابواب پہلے میں ایکٹیو میں بھی پیش آئی ہے، پیسو میں سب کا ایک ہی وزن ہے کہ عین کلمے پہ زبر. جیسے مجرد میں تھا علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا، وہی پیٹرن ہے نا. دیکھیں بس انہوں نے کہا اس کے علاوہ مضارع میں کوئی چینج نہیں آتی. کتنا ایزی ہو گیا. دیکھیں ہم یفعلو، 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 یتفعلو، یتفاعلو، یفتعلو، ینفعلو، یستفعلو. کتنا ایزی ہے، یہ ایزی ہے کہ علامت مضارع اب سب میں پیش والی ہو گئی، عین کلمہ سب میں زبر والا ہے. بس یہی 2 چینجز ہیں. جو اس کا ایکٹیو ہے ہم یہ پیٹرن کرتے ہیں علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا. اگر پہلے سے جیسے چوتھے اور 5ویں میں پہلے ہی سے زبر والا ہے وہ زبر والا ہی رہے گا. جو زیر والے باقی 6 تھے وہ بھی زبر والے ہو جائیں گے پیسے میں. علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا، آخر میں پیش. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوسچن ہے آپ پوچھیں. اور 97 پیج پہ اگر ہم دیکھیں نا تو 8 ابواب کا پیسو کیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس کا پیٹرن ضرور دیکھنا چاہیے. پھر گردان، یعنی کہ اب دیکھیں جو گردان کا وہی پیٹرن ہے جو ہم نے مجرد میں کیا تھا کہ افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو اور افعلنا. دیکھیں گردان کا پیٹرن وہی ہے جو ہم نے مجرد میں کیا، کیونکہ چینج بعد میں آ رہی ہوتی ہے نا، حروف ایڈٹ تو شروع میں ہے نا، تو اینڈ پہ وہی کہ ایک الف لگا دیں تثنیہ، واو الف لگا دیں جمع، تا ساکن لگا دیں مؤنث، تا کے بعد پھر الف بڑھا دیں مذکر، اور وہاں پہ چینج آئے گی جمع مؤنث غائبہ پہ کہ اوف عیلا کا لام ساکن کریں، نون زبر والا لگا دیں. دیکھیں وہی پیٹرن جو ہم نے ایک گردان کا کیا تھا، مزید فی میں وہی پیٹرن پوری گردان کا پیسو ہو گیا، سیم پیٹرن. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ مضارع دیکھیں اس کا کہ اور بھی ایزی ہو گیا نا کہ علامت مضارع پیش والی جب یفعلو ہوگا تو ایکٹیو ہے، یفعلو ہوگا تو پیسو ہے. ایسے ہی آگے یفعلو ہے تو پیسو ہے، یفعلو پہلے 3 ابواب.
آئین کلمے کیونکہ علامت مضارع ان کی پیش والی ہے ایکٹیو میں بھی. یفاعلو ہے تو پیسیو ہے, یفاعلو ہے تو ایکٹیو اور پیسیو کا فرق ہے. آئین کلمے کے نیچے زیر ہے تو ایکٹیو ہے, علامت مضارع تو دونوں جگہ پیش والی ہے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوشچن؟ دیکھیں ایزی ہے, ہمیں پڑھنا ضرور ان کو بھی چاہیے غور سے. کیسے گردان بن رہی ہے, 8 ابواب کی ماضی اور مضارع لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اس کی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اور بہت کم ہے, مزید فی سے پیسو کم ہے, ان میں سے 8 تو یہاں ہوئے ہیں, ان کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا ہے ہوا یہ یطعم ولا یطعم. جی فاطمہ بیٹی آپ کریں گی کہ سورت انعام کی آیت, اور وہاں ایسے ہی ہوگا. اب ہم اپنے رولز سے دیکھیں گے کہ اس کا کیا, یعنی کہ یہ کیا ہے, ایکٹیو فارم میں ہے, پیسو میں ہے, مجرد ہے, مزید فی ہے, کیا ہے, ہمیں سب کچھ پتہ لگے گا. جتنا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ آئے گا, سارا کچھ اس میں آیا ہوا ہے. جی بیٹی فاطمہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوا میم یطعم لا یطعم. جی میم, اس میں میم ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے پہلے, اور اس کے بعد دیا ہوا ہے یطعمو. تو میم یطعمو جو ہے یہ ثلاثی جو مزید فی ہے اس کا فعل مضارع ہے, لیکن اس کی پیسو وائس ہے باب افعال کی, یطعمو. کیا ایسے ہی ہے نا میم؟ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اچھا میم آپ یہ نے غور کریں, فعل آپ نے کہا یہ یہاں پہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے کہ یطعمو کو آپ نے کہا کہ پیسو ہے. کیوں آپ نے کہا پیسو ہے؟ میم نہیں یہ پیسو نہیں ہے, یہ تو مضارع اگلا والا پیسو ہے. ہاں عین کلمے کے نیچے زیر ہے نا, تو اس لیے یہ پیسو نہیں ہے. عین کلمے پہ زبر ہوتی تو پیسو ہوتا. ہاں دیکھیں یفعل. علامت مضارع دونوں جگہ پیش والی ہے. پہلے جی 3 ابواب میں علامت مضارع دونوں جگہ پیش والی ہے. کیسے پتہ لگے یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ تو پھر آئین کلمے سے ہی صرف پتہ لگے گا. جی وہ زیر والی ہے, تو یہ صرف اس کا مضارع ہی ہے, ایکٹیو وائس ہے. اور اس کا فائل میم ہوا ہے, اور اس کا یہاں تک یہ میم فعل جملہ فعلیہ یطعمو بن کے ہوا کی خبر بن گیا مبتدا کی, بالکل ٹھیک ہے, خبر جو ہے تو یہ وہ جملہ اسمیہ بن گیا. فعلیہ خبر بن گئی. اب یہ جی بتائیں کہ اس کا میننگ کیا ہوں گے, ہوا یطعمو. میم اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہوا وہ یطعمو کھلاتا ہے, یعنی کسی کو کھلانا, متعدی کر دیتا ہے نا یہ. ہاں کچھ بالکل ٹھیک ہے. اس کا کھاتا مجرد کیا تھا؟ میم وہ تھا طعامہ, یعنی بالکل ٹھیک ہے. کھانا. اس کا مضارع کیا ہوگا طعامہ کا؟ طعامہ کا میم تھا طعامہ یطعمہ. مجرد جب ہوگا نا تو وہ ہمیشہ یا اس کی یا علامت یا مضارع زبر زبر والی رہے ہوگی. گی. جی یطعمہ یطعم ہاں یطعمہ, یطعمو آخر میں تو پیش ہوگی نا. یطعم. اب کیوں جی ہم میم. نے یطعمو کیا عین کلمے پہ زبر کیوں؟ کیونکہ طعامہ ہے نا عین کلمے میں حروف حلقی آ رہا ہے. تو یہ ایک بات لکھ لیں, ایک پاسبلٹی ہے, 100% رول نہیں ہے کہ کسی بھی ورب کی اگر عین کلمے یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے آ جائے تو وہ باب اگر مجرد ہو تو وہ باب فتح پہ موسٹلی کنورٹ ہوتا ہے, کیونکہ فتح میں خود لام کلمے میں ہا حروف حلقی ہے. تو یہاں عین کلمے میں حروف حلقی عین آ گیا نا, تو ہم اس کو باب فتح بے طعامہ مجرد طعامہ یطعمو, یطعم ہو جائے گا. اور جی مزید فی میں اطعمہ یطعمو. اب میننگ دوبارہ کریں گی آپ. تو میم اس کا میننگ ہوگا وہ کھلاتا ہے. ابھی اور بھی اس کی کریکشن ہونے والی ہے. وہی کھلاتا ہے, ہوا اور پھر ہوا جی دوبارہ کیونکہ وہی ہوا کھلاتا خبر میں بھی آ رہا ہے نا, تو دیکھیں ہے. ایسے ہی تھوڑی ہے. اب خبر اس کی پوری جملہ فعلیہ بن رہی ہے, پہلے ہوا جی مبتدا ہے, خبر میں بھی ہوا اسی کی طرف جا رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ دیکھ لیں کہ یطعمو ہوتا نا تو یہ جملہ فعلیہ تھا. اب اس کو کوئی کہے کہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرے, تو جو فاعل تھا اس کو پری پون کیا, اب خبر میں بھی دوبارہ وہی ہے. تو یہاں پہ فوکس اور ہائی لائٹ کرنا ہوا نا جی فاعل کو, جو کہ اب مبتدا بنا.
اب جی میم. وہی کھلاتا ہے، اور کون کھلا سکتا ہے؟ وہی کھلاتا ہے. میننگ کی ڈفرنس سمجھ آیا نا؟ تو اب ہمارا جی کیا یہاں پہ ہماری ایک آبزرویشن رول تو ہم پھر بھی نہیں کہیں گے، خود ہی سے وہ کر رہے ہیں نا، کہ اگر کبھی کوئی جملہ اسمیہ ہے، جیسے یہاں پہ اسمیہ ہے نا، جملہ تو اسمیہ ہے، لیکن جی اس کی خبر جو ہے وہ فعلیہ بن کر آ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ اسٹریس ہی ہوگا، کیونکہ اس فعل میں وہی مبتدا دوبارہ ہوگا. جی. دیکھیں سمجھ آئی نا اس بات کی؟ جب بھی کوئی یس. قرآن کی آیت ایسی آئے گی تو ہم گرامیٹیکلی اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ رول پتا ہونا چاہیے کہ وہی جو فاعل ہوتا ہے اس کو پری پون کریں تو وہ فعلیہ جملے سے اسمیہ جملہ بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب کیا بننے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سٹریس آتا ہے فاعل پر، جو کہ اب مبتدا بنا. پہلے یطعم تھا تو سمپل تھا، وہ کھلاتا ہے. اب ہوا یطعم تو فرق تو ہونا چاہیے نا میننگ میں، وہی کھلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ شاباش جی بیٹی. آگے میم پھر ہے واو حرف عطف، اور پھر ہوں لا نافیہ، اور پھر میم ہے یطعم. تو میم ہوں یہ وہی ثلاثی مزید فی کا پیسو وائس ہے باب افعال کا. تو اس کا اور اس کا ایک فائل. ہی ورب کا، دیکھیں مزید فی کے ایک ہی ورب کا ایکٹیو پیسو ایک ہی جگہ قرآن میں. اب ہمیں جی تبھی تو میننگ صحیح کرنے آئیں گے کہ جب ہم اس کو ہمیں جانتے ہوں گے کہ میم یطعم کیا آپ کون سے پیج پہ پڑھا رہی ہیں؟ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. 98. 98 پہ. اچھا. جی بیٹی فاطمہ. جی میم، اور اس کا فائل ہوگا ہوا، اور اس کا مطلب ہوگا میم کھلائے جانے میں آئے گا، اور آئے پھر گا. دوبارہ سے بولے ولا یطعم. یہ جی کیا، اس کا میم، اور نام کیا ہے؟ یہ میم یطعم جو ہے یہ فعل جملہ فعلیہ بن کے لا سے نافیہ ہو گیا، اور اس ٹھیک کا ہے. پورے مطلب بنے گا اور نہیں ابھی کھلایا مطلب نہیں، جاتا. اس کے پھر ہم جملہ فعلیہ پورا کیسے بنایا ہم نے؟ میم یطعم جو ہے یہ فعل مضارع ہے پیسو وائس، اور اس کا ہوں. فائل ہوا یہ پھر جملہ بتائیں، فعلیہ. یہاں پہ پیسو میم وائز ہے تو پھر فائل جی ہوگا ہو ہوگا میم، ہو نہیں ہوں ہوگا. پھر تو ہم، نائب الفاعل ہوگا نا. جی دیکھیں جی جب نائب. ہڈن ہے، اگر ایکٹیو ورب کے بعد کوئی ناؤن پیش کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس کا فائل ہے. اگر پیسو ناؤن کے بعد، پیسو ورب کے بعد کوئی ناؤن پیش والا آ رہا ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے. اب ایک کنڈیشن یہ آ گئی جو یہاں پہ ہے کہ نہ فائل مینشنڈ ہے نہ نائب فائل مینشنڈ ہے. لیکن جب ایکٹیو ورب ہے اس کو ہم جملہ فعلیہ بنانے کے لیے کہیں گے ہوا اس کا فائل ہے، جملہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ کھلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے. اب ہم میننگ میں تو یہ کر رہے ہیں نا. پھر ولا یطعم میں لا واو حرف عطف، لا نافیہ، یطعم پیسو ورب ہے، فعل مضارع، واحد مذکر غائب. اب جب پیسو ورب ہوگا اور ہم نے ہڈن دیکھنا ہے تو نائب الفاعل ہوگا اس میں، جو کہ اٹیچ پروناؤن کی شکل میں جی میم ہو ہوگا. ہو ہوگا. ہاں پیش ہو. دیکھیں نا، ہوئی کے میننگ تو آئیں گے کہ وہ کیا ہوگا پھر یہاں پہ میننگ. نہیں کھلایا جاتا. ہاں وہ کھلایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ بن کے یطعم اپنے نائب الفاعل ہو کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنا، لا سے نافیہ ہوا اور واو سے معطوف ہوگا. ایک بے شک ایکٹیو پیسو ہے، لیکن جب پورا جملہ ہو نا تو فعلیہ اسمیہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، معطوف ہو رہا ہے نا تو جملہ جملے پہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر فعلیہ جملہ فعلیہ جملے پہ معطوف ہوگا، نہیں. جملے کا جملے پہ معطوف ہونا ایکٹیو وہ فعلیہ اسمیہ پہ ہو جائے گا، اسمیہ فعلیہ پہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جب پیسو ورب تھا تو ہم نے نائب الفاعل دیکھنا ہے کہ ہڈن جی فارم میں اب نائب الفاعل ہے، اور میننگ کیا ہوں گے، وہ کھلایا نہیں جاتا ہے. اب دیکھیں وہ ہوئی ہے نا، جب ہوا ہے پھر تو وہ کھلانے کے فاعل بن رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ کو جی سارا میم. کلیئر ہوا؟ تو اب پورے کی کیا میننگ، اب یہ جملہ فعلیہ بن کے پچھلے بھی آ گیا. اب پورے کی کیا میننگ ہے؟ دیکھیں یہ والی میم آیت یہ آ گئی سورۃ توبہ انعام کی، تو کوئی میننگ کر رہا ہے، کیا کرے گا؟ میم یہ ہوگا وہی کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا، اور وہ دیکھیں اور وہ نہیں کھلایا جاتا. کیونکہ ہو کے بھی تو ہم نے بولنے نا، جو کہ نائب الفاعل ہے، مفعول تھا. جی
کہ وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا ہے. جی میم. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب دیکھیں اب کلیئر ہوئی پوری بات. جی جزاک اللہ. الحمدللہ. تو یہاں پہ یہ نیکسٹ ہماری ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. کوئی ایسا کرے جو ذرا بھی کم کرتا ہے، اس کو آنا چاہیے. جب تک ہم کریں گے نہیں نا، ہمارے ہاتھ سے ایک چیز نہیں گزرے گی نا، ہمیں کانسیپٹ اچھے والے کلیئر نہیں ہوں گے. جی میں کروں. آپ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، حرمت یہ ہے یہ باب میم تفعیل باب سے ہے، اور ہاں اس کا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. تا ساکن ہے تو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے یہ. جی. یہ ایک بات اور اور بھی بتانی ہے. جی فعل ماضی مجہول. ہاں، فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائبہ باب تفعیل سے اس کا تعلق ہے. اور میم اس کا نائب الفاعل جو ہے حرمت واحد مؤنث غائبہ کے لیے ہوتا ہے ہیا. نہیں دوسری سائڈ پہ ہما ہوں ہاں میم اس کا بالکل ٹھیک ہے. جو ہم نے ہائیڈن فوراً بتانا ہے، جیسے ہی کوئی فعل آیا ہے اگر ایکٹیو ورب ہے ہم نے اس کا فائل بتا دینا ہے. پیسو شاباش، بہت اچھا بتایا آپ نے. ہاں اس کا نائب الفاعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. علیکم یہ آ گیا جار مجرور، اور یہ متعلق فعل ہو گیا. ہاں، چاہے ورب پیچھے ایکٹیو ہے پیسو ہے، جار مجرور نے متعلق فعل ہونا ہے. ہو گیا ٹھیک ہے. جی میم. اور آگے المیتۃ، تو یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ اس کا حالت نصب میں ہوتا ہے تو مفعول ہوتا ہے. حرمت علیکم المیتۃ مردار. میم یہ اس کا المیتۃ میم اس میں تو معلوم میں تو یہ حالت رفع میں اس کا فاعل بن جاتا ہے، تو یہ مجہول میں فاعل ہی بن جائے گا. مجہول میں کیا بنتا ہے؟ مجہول میں حالت رفع میم یہ مفعول بنے گا. مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ میم وہ تو نسبی حالت میں ہوتا ہے. پھر ہم کیسے مفعول کہیں گے جب حالت نصب میں ہوتا ہے مفعول؟ تو یہ تو پہچان ہے پکی فار ایور کے لیے کہ فاعل پیش والا مفعول زبر والا. تو میم پھر اس کا کیا سٹیٹس بنے گا؟ شمائلہ آپ بتائیں گی؟ کوئی بات نہیں، ابھی آپ سے پوچھ رہے ہیں ابھی. جی شمائلہ آپ کیا کہتی ہیں اس جو اب یہاں ہم پھنس گئے ہیں کہ یہاں پہ کیسے نکلے یہاں سے؟ یہ واحد مؤنث ہے المیتۃ، اور اسم ہے ال لگا ہوا ہے، حالت اس کی رفع ہے، تو یہ بھی نائب الفاعل ہوگا. جی حالت رفع میں ہے. ہاں، حالت رفع میں ہے، پیسو ورب کے ساتھ حالت رفع میں آیا ہے تو نائب الفاعل اشیا. پھر اب ہم جی دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ایکٹیو ورب کے ساتھ کوئی ناؤن پیش کے ساتھ آیا اس کا فاعل، پیچھے پیسو ورب ہے کوئی ناؤن پیش کے ساتھ آیا وہ اس کا نائب الفاعل. ایکچولی وہ واقعی مفعول ہے، میننگ میں بھی اس کے مفعول ہی ہوں گے، لیکن کسی بھی ورب کے لیے فاعل کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر فاعل نہیں ہے پیسو ورب کا تو مفعول کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کا یونیفارم پہن کے اس کی جگہ ایکٹ کرے، اور وہ چونکہ ایکچوئل فاعل نہیں ہے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. جی میم. ٹھیک ہو گیا نا؟ دیکھیں اب کلیئر ہو گیا نا کہ جی کبھی میم. بھی پورے قرآن کریم میں پیسو ورب کے پاس بعد کوئی ناؤن پیش کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس کا نائب الفاعل بن رہا ہے. جی میم. اب دیکھیں اگر آپ میننگ کریں تو میننگ میں کیا آ رہا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار. مردار. اب دیکھیں میننگ میں مفعول کے ہی آ رہے ہیں کہ حرام جی کر دیا گیا. جو چیز حرام کر دی گئی وہ مفعول بنتی ہے نا. جی کیا حرام کر دیا گیا؟ المیتۃ مفعول ہے، لیکن اس نے پیش لیا ہوا ہے پیچھے پیسو ورب ہے، یہ اس کا نائب الفاعل کہیں گے ہم اسے. جی میم. اس کا اسٹیٹس
چینج ہو گیا. بے شک میننگ میں وہ مفعول ہی ہے لیکن اب اس پہ زبر نہیں ہے, اس پہ پیش ہے اور پیسو ورب ہے, فائل ہوتا نہیں ہے, اس نے فائل کی جگہ ایکٹ کر رہا ہے تو نائب الفائل بن گیا. جی میم. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جی میم. آگے چلیں. اچھا میم اس کے پیچھے بھی تو حرمت میں بھی تو تھا نا, تو وہ کیا؟ ہاں تھا مونت ہاں کی اب وجہ ہم اس سے کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اب ہمیں مینشن نظر آ گیا نا. پہلی چوائس تو مینشن اور ہڈن میں, جب ظاہر ہو تو پھر جو چھپا ہوا ہوتا اگر ہے اس نہ پہ نہیں ہوتا وہ تو ہم کرتے. کہتے ہاں کوئی چیز ہاں جی کوئی جی مون ہے اس کی طرف جا رہا ہے صحیح, جو بھی جزاک مونس, اللہ. تو پھر ہم اس کی اٹیچ پروناؤن والی ہا لگاتے کیونکہ پیسو ورب ہے نا, تو اس کا نائب الفاعل ہا ہی بنے گا. جی اور اس ارشیا. لیے یہ جب ظاہر ہیں تو پھر واحد ہی لگا ہے نا, حرمت ہاں واہ, تو پھر ہاں واحد واحد ہی ہی لگتا لگا ہے. ہے. جی 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 میم. تو المیتۃ نائب الفاعل. لیکن دیکھیں جمع بھی لگ سکتا تھا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جملہ فعلیہ ہو جی جی تو فعل واحد ہی رہے گا, آگے اس کا فاعل واحد و تثنیہ و جمع. جی ارشیا آگے بتائیں گی. جی میم. آگے واو عاطفہ ہوگی ہوں اور بددم اور خون, یہ بھی مطلب حالت رفع میں ہے تو نائب الفاعل. ہوں واو عاطفہ اور لحم الخنزیری, تو یہ بن گیا خنزیر کا گوشت. یہ میم بن گیا مرکب اضافی. لحم ہوں مضاف حالت رفع میں اور الخنزیری حالت جر میں, تو یہ مضاف لے بن کر مرکب اضافی بن کر میم یہ بھی پھر مطلب وہی نائب الفاعل کے طور پر ہی ایکٹ کرے گا یہاں پہ, مطلب جی ساری. بالکل نائب فاعل ہی ہوگا, لیکن ہم کہیں گے واو سے معطوف ہو کر المیتۃ پہ دونوں جائیں گے. جی ہاں. اور اب ہم کہیں گے کہ المیتۃ اپنے دو معطوفین سے مل کر نائب الفاعل ہی ہے. جی المیتۃ اپنے دو معطوفین سے مل کر نائب الفاعل ہے. تو ایسے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے کہ حرمت فعل اپنے نائب الفاعل المیتۃ اور دو متعلقین سے مل کر, اور متعلق دو فعل متعلقین کون سے ہیں؟ دو متعلقین کون سے ہیں؟ میم بددم اور لحم الخنزیری. تو یہ تو معطوف ہو گیا نائب الفاعل کی میں آ رہا ہے نا, متعلقین تو نہیں ہے. یہ تو معطوف ہو کے واپس الدم معطوف نمبر اول ہے, لحم الخنزیری معطوف ثانی ہے, ان میتۃ کو اپنے دو معطوف جی, ہیں. تو ان کو معطوفین کہیں گے متعلقین نہیں, کیونکہ وہ تو علیکم یعنی جار مجرور متعلقین دو مطلب اگر ہوتے تو ان کو کہنا تھا. ہاں ان کو کہنا تھا نا. اب ہم جی کہیں گے جی بس جب ماضی مجہول اپنے متعلق اور اپنے نائب الفاعل, کیونکہ وہ تو وائنڈ اپ ہو کر اب نائب الفاعل ہی بن گئے نا جی تینوں, جی میم. تو اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. فعل بنے. جی اب میم. کیا میننگ ہوں گے اس کے؟ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت. حرام کر دیا گیا تم سب پر مردار. اب دیکھیں پہلے مردار اگر کوئی ایسا ہے کہ بکری ہے یا مرغی ہے, وہ حلال جانور ہے, جی. حلال, لیکن وہ بغیر ذبح کیے مر گیا تو وہ حرام ہو گیا. اب وہ نہیں ہے حلال, اب اس کو نہیں کھایا جا سکتا. کوئی بھی جانور جو حلال تھا لیکن بغیر ذبح کیے مر گیا تو وہ حرام ہو گیا. تھا حلال اور کچھ چیزیں ہیں ہی حرام. اچھا اب دموں کو دیکھیں کہ دم جو ہے خون, بہتا ہوا خون حرام ہے جو جب ذبح کرتے ہیں, اور جو خون نکل, کیونکہ وہ اتنا ہی نقصان دہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا جو ہماری شریعت میں ہے کہ ذبح کرتے وقت خون نکلے, وہ نکل جو جاتا ہے, وہ جب ہڈیوں اور اس سے لگا رہتا ہے, ہم گھر میں گوشت ہوتے ہیں کتنا سارا اس پہ بھی لگا ہوتا ہے, تو بے شک اس کو نہ بھی ہٹائیں وہ حرام نہیں ہے. یہ کیروٹڈ سے جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر لحم الخنزیر, جی کیوں حرام ہے لحم الخنزیر, کیوں حرام ہے, کیوں حرام کہا ہے لحم الخنزیر کو؟ وہ جو ہے ایسی عجیب چیزیں کھاتا ہے جو کہ اس کے خون میں شامل ہوتی ہے نا, تو پھر ظاہری بات جب اس کا کوئی گوشت کھائے گا تو وہ پھر اس پرسن کے اندر بھی جائیں گی نا.
جی اور کوئی بتائے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بائی نیم حدیث میں تو ابھی بہت ساری گدھا دیکھیں گدھا کھانا یا اور بھی بہت ساری پرندوں میں ایسے چیزیں ہیں جن کے چونچ ٹرن ہو اور پنجوں سے جو شکار کو پکڑتے ہیں سورت انعام میں زیادہ ڈیٹیل ہے نا. جی ڈاکٹر آصفہ آپ کیا کہتی ہیں کہ کیوں حرام کیا ہے لحم الخنزیر کو؟ یہ اس کا قرآن میں دیکھیں حرام تنصیبیں تو آئی ہے، ہیں نا، اتنا قرآن پاک حرام میں. ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات میں ہاں آیا جی، لحم الخنزیر حرمت. ہاں جی. جی کیا ریزن ہے آپ بتائیں گی ہمیں، سائنٹیفکلی جسٹیفائی کریں. جی ڈاکٹر آصفہ. ہاں سائنٹیفکلی اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے، ایک تو یہ کھاتا بھی حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کولیسٹرول والا فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اس دیکھیں میں ابھی ہمیں لیبارٹری سے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا ابھی کولیسٹرول حلال ہے حرام ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے، اس چیز کا نہیں ہم، لیکن ہمیں اللہ نے فرما دیا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، چاہے وہ حلال جانور تھا نہیں ذبح ہوا، اور خون بہتا ہوا خون، اور یہ پھر خنزیر کا گوشت. کیوں بس کیا؟ یہ اللہ کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک حرام ہے ہے تو بالکل یہ حرام ٹھیک ہے اس نے فرمایا، لیکن کچھ ریزن بنتی ہے. جی اور کسی کو کچھ پتا ہو؟ جی میم، اس میں اور انسانوں میں مماثلت ہے نا، جو بیماریاں اس سے ہوتی ہیں وہ انسانوں کو ہوتی ہیں. سارے جانوروں میں تو ایسی ہوتی ہیں، آپ کسی بھی گائے بھینس بکری کو دیکھیں ان کو دوائیاں بھی یہی مل رہی ہوتی ہیں، یہی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، یہی پین کلرز ہوتے ہیں، یہی دوائیاں ہوتی ہیں. میم یہ وہ ان کے کہتے ہیں انسانوں کو جلدی لگ جاتی ہیں، یہ مطلب وہی. دیکھیں ساری جانوروں کی بھی یہی بیماریاں، سیم مرغیوں تک کی بھی وہی بیماریاں ہیں کہ میم انہوں میں اس کوئی کا اینٹی یہ بائیوٹک. اس کا یہ بھی بولتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ ڈرٹی گندی چیزیں کھاتا ہے. میم ان کا ڈائجسٹو سسٹم اور جو ہے دوسرا نظامی جو ہوتا ہے یورینری سسٹم، وہ مطلب ایک ہی ساتھ ایک ہی مطلب ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ نہیں ہوتے. بدماش اینیمل ہے، بدماش اینیمل ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کوئی؟ میم ان کے ایک تو ڈائجسٹو سسٹم اور یورینری سسٹم جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ الگ الگ سسٹم نہیں بنا ہوا ہوتا، مطلب جہاں سے یہ نہیں کھا رہے یعنی ہوتے کہ اس میں کیا اس کا یورین اور جو پوٹی ہوتی ہے وہ الگ یعنی کہ الگ الگ نہیں ہوتی؟ نہیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہے میم، الگ الگ نہیں ہوتی. یہ پشی اور پوٹی کا راستہ ایک ہی ہے؟ جی جی ایک ہی ہے، کھانے کا بھی مطلب وہی ہے، وہیں سے جو ہے یہ مطلب الگ الگ میکینزم سیٹ نہیں ہوتا، ایک مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بات پہلی دفعہ سن رہی ہوں. بہرحال جی غزالہ بتائیں گے. غزالہ ہاں آپ بتائیں. میم صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 98. جی ڈسوبیڈینٹ اینیمل ہے نا، ڈسوبیڈینٹ اینیمل ہے، یہ بہت ساری خرابیاں ہیں اس میں. جی ٹھیک ہے. جی غزالہ آپ کچھ ہمیں بتائیں، ان کی زیادہ ریسرچ ہے اینیملز پر. جی غزالہ آپ بتائیں گی. ابھی شاید وہ پڑھ رہی ہوں گی اس وقت اشراق، ہمارا یہاں اشراق کا ٹائم ہوا ہے، پوچھیں گے ابھی ان سے انشاءاللہ. تو جہاں میم تک جی میم ایک ویسے مجھے نہیں پتا یہی ریزن ہے یا نہیں، لیکن ایک خاص جو ڈیزیز ہے نا وہ ہم اس سے پورک سے ہی پڑھتے ہیں، کہ مطلب اس کے گوشت سے ہی ایک پیراسائٹک انفیکشن ہوتی ہے انسانوں کو، اور وہ بڑی سیویئر قسم کی ہوتی ہے، ایپیلیپسی کراتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ یہی ہے یا نہیں. یعنی کہ وہ کس سے ہوتی ہے؟ گوٹ سے؟ میم اس کے پورک کے اندر نا وہ پیراسائٹ ہوتی ہے، اس کے اچھا اگر ایگز وغیرہ، پورک سے ہوتی ہے. اچھا ہاں ٹھیک جی، ہے. وہ اگر کھا لیں ہم تو پھر ہمیں وہ ہو سکتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ پھر اور بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے یہ. اگر یہ گوشت کھائے نا تو آپ کی اسپرچویلٹی میں بہت فرق پڑتا ہے. وہی والی بات ہے. اصل میں تو بات یہ کہ یہ جو ویسے جو ہے کہ یہ گوٹ جو ہے اسی کی نسل سے اسپیشی ہے، لیکن یہ گوشت خور بھی ہے یہ گوٹ سے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ جیسے کسی نے ابھی بولا لفظ کہ یہ نیچر اس کی بہت خراب ہے. دیکھیں جیسے اونٹ کی نیچر، ابھی میں غزالہ ہو جائیں فارغ وہ انشاءاللہ بتائیں گی کہ جو اونٹ کی ہمیں جو پتہ لگا، دیکھیں واللہ عالم بالصواب، ہمیں سننا بھی چاہیے. میں نے خود بھی بس مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ یہ ایک تو اسپیشی سے تعلق رکھتا ہے یہ گوٹ کی، لیکن یہ گوشت بھی کھاتا ہے. وہ تو صرف گھاس کھاتے ہیں نا، یہ گوشت بھی کھاتا ہے، اور کہتے ہیں پوٹی ووٹی بھی کھا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ
اس کی نیچر جو ہے وہ بہت بائی نیچر، ایک ہوتا ہے نا بائی نیچر، جیسے اونٹ کی نیچر ہے کہ وہ اس میں کینا بہت ہوتا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو 100 اونٹ پیچھے چل رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگلے کی رسی پکڑی ہوئی ہوگی تو سب چلتے رہیں گے آرام سے، کوئی بھی نہیں کچھ کرے گا، لیکن اگر وہ غصے کسی سے ضد کر لیں تو پھر اس کو مارے بغیر نہیں چھوڑتا، تو اس کی یہ نیچر ہے۔ اور پھر کہتے یہ ہیں نہیں ہمیں پتا کہ بھائی کنفرم بھائی ہے تو ایسے ہی کہ وضو تو جاتا ہے، وہ تو ہے، زیادہ میجورٹی یہی کہتی ہے کہ وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اسی وجہ سے کہ بھائی وہ اس کی وہ جو وہ ہے کیفیت کینے والی وہ ٹھیک ہو، صاف ہو جائے، دور ہو جائے۔ اب اس کا یہی ہے کہ نیچر اس کی اتنا یہ گندا نیچر وائز ہے کہ اس کا گوشت اللہ نے نام لے لے کے تین جگہ تو ضرور ہے کہ بائی نیم لے کے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے اس کا گوشت، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، میرا خیال ایک جگہ تو اور جی ضرور ہے۔ اور اس کے فلٹریشن میں کوئی پرابلم ہے کہ ٹاکسنز اور بیکٹیریا جو ہے نا اس کے فلیش میں وہ بہت زیادہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، ویسٹ پروڈکٹس جو ہوتی ہے نا وہ ہماری تو یورین اور اس کے ضرور فلٹر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فلٹر نہیں ہوتی، یہ بڑا سخت پرابلم ہے اس میں کہ اچھا اب دیکھیں ٹاکسنز یہاں اور ٹیبل بیکٹیریا۔ فائل بن رہے ہیں نا حرمت کے، سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 103 ہے وہاں پہ انما حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب چونکہ حرم میں ہوا فائل اللہ کے لیے جا رہا ہے تو وہاں علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ زبر کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ بھی تو پتہ لگتے جانتے ہیں۔ غزالہ آ گئی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، جی جی غزالہ السلام آپ علیکم۔ ڈیٹیل السلام بتائیں اس کے ہمیں۔ جی وعلیکم میم، السلام جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی تو میں نے کیونکہ ان کو بکریاں بنا کے دی تھی، اس وقت وہ لوگ بکری کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، تو میں نے ان کو پروف کر کے دیا تھا کہ اگر آپ اس کا گوشت، کچا گوشت اگر آپ فریج میں بھی رکھ دیں گے تو 2 دن بعد اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ اس کا جو فریزر بلڈ، میں، جیسے فریج میں تو خیر چلے ہو ہی جاتا ہے جی خراب، فریزر میں بھی ایون فریزر میں بھی، جی وہ تو اور یہ ٹاکسنز اور کیسے بیکٹیریا کی کھاتے وجہ رہتے سے۔ ہیں یہ تو اتنے یہاں پہ آپ دیکھیں نا ایک جی پورا سیکشن ہوتا ہے ہوں اور اتنے بڑے بڑے پیسز 5 10 کلو کے پیسز رکھے ہوتے ہیں اور یہ اٹھا کے اپنے اس میں لے جا رہے ہوتے ہیں ٹرالی میں، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں پورٹ بیلی اور اور شوق سے۔ اور وہاں پہ نا جیسے جی یہ کاسکو پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا جیسے اسٹال سے جی بنے ہوئے سب جگہ، تو اس کے گوشت پک کی جگہ پہ جہاں پہ وہ جو بھی سینڈوچ بنا کے کچھ دیتے اتنے لوگ لے لے کے اسی وقت کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت یعنی اچھا لوگوں کے اور باقی باتیں بتائیں، اس کی ہمیں ڈیٹیل اس صحیح کو والی پتہ لگے گی۔ دیکھیں آج نہیں پتا، مجھے بھی بہت کانسیپٹ نہیں ہے جی۔ اصل میں یہ جو ہے نا یہ پوری یعنی جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ پورا گندگی کھاتا ہے، تو گندگی میں خاص طور سے یہ جو فضلہ آتا ہے وہ کھاتا ہے، اس میں ٹھیک، اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ جانور کا فضلہ ہو یا انسان کا فضلہ ہو، اگر اس میں پیٹیفیکیشن ہونے لگتی ہے تو وہ اس میں کیڑے پڑنے لگتے ہیں۔ جب یہ اپنے اندر لے لیتا ہے تو اس کے جو نہ صرف اس کے بلڈ میں بلکہ اس کے گوشت کے اندر بھی وہ پیراسائٹس رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جب یہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دونوں چیزیں اس لیے نجس قرار دی کہ اس کے پیراسائٹس ان ہائیجینک ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور نہ صرف یہ، اور اگر یہ لوگ جیسے اسٹیم کر کے آپ اس کے گوشت کو کھائیں تو وہ پیراسائٹ انسانوں کے جسم میں بھی اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو انہیں اور پتہ نہیں ہے انہیں؟ ہاں انہیں نہیں اور پتہ بالکل ہے میم، ان کی نالج ہم سے زیادہ ہوتی ہے، بٹ دے ڈونٹ ایکسپٹ اٹ، اچھا، دے ڈونٹ اور یہ ایکسپٹ۔ پھر ہے ویسے گوٹ فیملی سے تعلق اس کا، جی 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 لیکن بالکل، کھاتا یہ گوشت بھی ہے؟ بالکل اچھا ایسا ٹھیک ہی ہے۔ ہے، اور ڈیٹیلز تو اللہ یعنی اس کی بیسک جو اس کی وہ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر جو فیٹس آتے ہیں، اگر آپ اس فیٹ کو نارملی ریموو کرنا چاہیں جیسے کہ لیمپ سے اور اس سے تو ہو ہاں جاتے ہیں، اتار لیتے ہیں ہم، اس سے نہیں ہوتے، اس سے نہیں اترتے۔ نہیں اترتے۔ دیٹ از آلسو اے ریزن کہ وہ بالکل پھر وہ گوشت کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، فیٹس کے ساتھ تو یقیناً اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے،
لیکن جو اصل جو بیسک جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جتنے بھی پیراسائٹس اور بیکٹیریا ہیں وہ سب اس کے اندر پکنے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں. اور ہاں ون مور تھنگ کہ یہ اس کے اندر بہت آسانی سے اسپور فارمیشن ہو جاتی ہے وچ از ویری ڈینجرس. آپ اسپور فارمیشن آپ نے یعنی جو ہمارے یہاں فرٹیلیٹی میں جو چیز یوز کی جاتی ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی اس زمانے میں بھی، یورپ میں بھی بہت ٹائم پہلے سے، کہ فار ایگزامپل اف یو آر ناٹ وانٹنگ اے بیبی ناؤ، میل جو ہے وہ اپنے اسپرم کو اسپور فارمیشن کرا دیتے تھے تو وہ 100 سال کے لیے پریزرو ہو جاتا ہے ان اینی کنڈیشن. دوبارہ سے یہ والی بات بتائیں. دیکھیں جب اسپور فارمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کو فار ایگزامپل میل، ان کے یہاں کے میل کا یہ تھا کہ وہ دے ڈونٹ وانٹ اے بیبی ناؤ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسپرمس اپنے اس کو ٹیکنیکلی اسپور فارمیشن کر دیتے ہیں اس میں. اور وہ اسپور کیسی شکل ہوتی ہے اسپور میں؟ پارڈن میم؟ وہ کیسی شکل ہوتی ہے اسپور کی؟ اسپور کی بالکل اس کو پریزرویٹو کنڈیشن ہوتی ہے. جی اس کی پریزرویٹو کنڈیشن ہوتی ہے. اور جیسے آپ سمجھیے کہ اچھا مجھے اگر کوئی تصویر ملی تو انشاءاللہ I'll send it to you. تو وہ اس اسپور فارمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریزرو کر دیتے ہیں فار 100 years in any اس کے condition. اسپمس کو جی جی جی. تو اچھا اس کی باڈی میں بیکٹیریا اور پیراسائٹس کی اٹ سیلف اسپور فارمیشن ہو جاتی ہے بیکاز اٹس اے کورنگ. اچھا اٹ سیلف ہو جاتی ہے. جی تو وہ جو ہے نا دیٹ میکس اٹ مور ڈینجرس کہ وہ فار ایگزامپل اگر کسی نے گوشت کھایا اور وہ ابھی اس کے پاس نہیں ہوئی اس طرح کی بات صورتحال، ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ اسپور جو ہے وہ کھل جائیں اور وہ بیکٹیریا جو ہے وہ آزاد ہو جائیں یا پیراسائٹس جو ہیں وہ آزاد ہو اسپورز جائیں. میں پھر بیکٹیریا اور زیادہ ہوتے ہیں. جی جی جی. اچھا میں انشاءاللہ اگر کوئی تصویر ملے گی تو I'll send it to you. اور یہ سب ہم نے سمجھے اب سے 30 years بیک جو تھی یہ ساری ٹیکنالوجی وہیں پہ پڑی تھی اور وہیں پہ دیکھی جرمنی میں. تو یہ اس کے اندر یہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے which makes it more مطلب which makes it worse. prone to different diseases بھائی ہارٹ کی کوئی پرابلم. لیکن دیکھیں اس میں اتنے بڑے لیول پہ یہ اس کی فارمنگ ہوتی ہے اتنے بڑے لیول پہ اور ظاہر ہے سب کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں تو اسی لیے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نا کتنی چیزوں میں جیسے کہ لوگ کہتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں یا ٹوتھ پیسٹ کے برش میں کس کس چیزوں میں اس کی وہ کرتے ہیں مکسنگ، اس کے پارٹس کی ڈفرنٹ، سکن کی، فیٹ کی، یہاں فیٹ تو کے اتنی بیوٹی زیادہ پروڈکٹس میں، یہاں کے بیوٹی پروڈکٹس میں، میڈیسن میں، ایون ہارٹ کیپسول. لپسٹک میں بھی، ایون لپسٹک میں بھی یوز جی کرتے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں لپسٹک نا کا سنا ہے کاسمیٹکس میں کہ ان میں سارے چربی ہوتی ہے اس کاسمیٹکس کی، میں. زیادہ تر فیٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ تو کاسمیٹکس میں بہت ہے میم. جیسے اچھا جو ویسے یہ ہے کہ اگر یہ کرتے جس چیز میں بھی کرتے ہیں نا یہ بات ہے جیسے باقیوں کو تو اتنا نہیں بتا پتا، دیتے ہیں. ہاں مینشن ضرور کرتے ہیں یہ اگر اس میں ہوگی. جیسے اسپیشلی میڈیسن کے جو جیلاٹین والے کیپسولز جی ہوتے ہیں تو اگر اسی کے اوریجن سے ہیں تو وہ مینشن ضرور کریں گے. تو ہم بالکل دیکھ کرتے دیکھ کے پھر اس لیے تو لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی تو کوئی چیز شامل نہیں ہے. لیکن میم بووائن جیلیٹن جو ہے دیٹ از آلسو این ایشو ہیئر، اس لیے کہ سلوٹرنگ میتھڈ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے نا، اچھا کیونکہ وہ کاؤ کا جیلیٹن ہے. بووائن جو ہے وہ کاؤ کا جیلیٹن ہے بٹ سلوٹرنگ میتھڈ از ڈفرنٹ. یہ لوگ تو کٹ کرتے ہیں نا ڈائریکٹلی. تو کٹ کرتے ہیں. اور یہ جیسے بھی مصباح کہہ رہی ہیں کہ ان کی پشی اور پوٹی کا ایک ہی پیسج ہے، جی ایسے جی ہی؟ جی جی پشی اور پوٹی کا ایک ہی پیسج ہے، جی الگ الگ نہیں ہوتا. نہیں. اور ڈائجیشن کے لیے جو ہم اسوفیگس یا جو کچھ بھی سٹمک وہ تو الگ ہی ہوگا نا بھائی، کھاتے تو ہیں نا پھر جب جی جی پشی. جی اسٹمک پوری چیزیں اسی طرح ہیں ایکسپٹ دس. اچھا یہ ایک ہی ہے ان کا، یہ آج جی انہوں نے بتایا. آج بہرحال نالج ہے نا ایک کہ یہ ان کے دونوں چیزیں کا ایک ہی پیسج ہے جی تو خیر دونوں ہی ایک سے بڑھ کے ایک ناپاک، ایک سے بڑھ کر ایک ناپاک. یہ نہیں ہے کہ بھئی دودھ مکس ہو رہا ہے، دودھ ان کے اس میں مکس ہو رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ الگ وہیں دیکھیں کتنے قریب قریب ہیں کہ وہیں سے وینز جو بھی آ رہے ہیں پیسج کہ دودھ بھی آ رہا ہے
اور اللہ نے فرمایا کیسا صاف شفاف، اور اس میں اگر ایک قطرہ بھی پوٹی یا پیشی کا مکس ہو جائے تو اسے کون کھانا چاہے گا، کون پینا چاہے گا، یعنی کہ اس کو، لیکن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اپنے اپنے راستے ان کے، پیشی پوٹی الگ الگ ہے جو بھی ہے، لیکن دودھ سے بالکل مکسنگ نہیں ہے۔ جو دودھ جانوروں کا ہوتا ہے، گائے یا اور بکری یا جو کچھ بھی، کہ دودھ میں مکس نہیں ہوتی پیشی پوٹی کبھی بھی۔ بہرحال اس کی جتنی بھی معلومات، لیکن یہ لوگ اتنا رکھا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے سیکشن ڈیفرنٹ ہے کہ وہ حلال کا الگ ہے، حرام اس کا رکھا ہوتا ہے، لیکن لوگ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی ٹرالیاں، ان کی اتنے بڑے بڑے قیمے کے پیکٹ رکھے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، وہیں پہ وومیٹنگ ہی ہو رہی ہو چاہے۔ لیکن یہ تو بہت، اور ایک نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ کیوں ہمارا پسندیدہ گوشت ہے، اللہ نے کیوں اس کو حرام کیا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا رپلائی کیا تھا۔ بہرحال ہمیں اس پہ معلومات ہوئی بہت ساری، جزاک اللہ۔ اللہ نے حرام کیا، بائی نیم لے کے فرمایا۔ قرآن میں اس کا ورڈ آیا نجس، نجس، رجس، رجس، رجس یعنی امپیور۔ رجسن یعنی کہ ناپاک ہیں، گندی ہیں۔ ہاں ہاں جی۔ انہم رجسن، رجسن ہے بہت ناپاک، گندی۔ اچھا اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو جانے اور انجانے میں، دیکھیں نہیں پتا ہوتا نا کون سے پیسٹ میں شامل کر دیا ہے، کہاں کہاں اس کی کانٹامینیشن ہے، تو بس اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو محفوظ رکھنا، چاہے ان ملکوں میں بیٹھے ہیں چاہے پاکستان میں بھی جائیں، پروڈکٹس تو آ رہی ہیں نا ان ملکوں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی لگے رہنا چاہیے کہ اللہ ان چیزوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے، بچا کے رکھے اس کے ہر پارٹ سے ہمیشہ۔ جی نیکسٹ ہمارا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ جی کون کرے گا؟ لیکن پیسے وار ہیں یہاں پہ، مزید فی ہی کے پیسے وار ہیں، کم جو لوگ کرتے ہو نا وہ ضرور میں کریں۔ کروں، کوشش کروں تھوڑی سی۔ آپ کریں، یہاں تک کریں، واو حرف ات تک آئیں، ما یبدل القول لدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جو ہے اس میں حرف نفی ہے، نہیں ہاں ٹھیک ہے، حرف نفی نفی کے لیے کیا آیا ہے، اور حرف نفی یبد، دیکھیں ہمیں پتہ لگا نا یہ حرف ہے، نفی کر رہا ہے بس۔ صحیح۔ اور یبدلو جو ہے یہ پیش ہے، اس کے آخر میں پیش ہے، تو یہ فعل ماضی مضارع مجہول۔ آپ نے کہا فعل ماضی مضارع مجہول، ماضی بھی کہہ دیا مضارع بھی کہہ دیا، فعل ماضی مضارع فعل مضارع مجہول، اچھا سوری ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہا مضارع کہ مجہول۔ مضارع مجہول، کیوں کہا؟ کون سے باب سے تعلق ہے اس کا؟ یہ باب تفعیل سے ہے۔ کیسے پتہ لگا باب تفعیل ہے؟ دیکھیں اس میں شد جو ہے نا والے، یہ مشدد والا عین کلمہ، مشدد والا کی عین وجہ کلمہ سے، دو شد کی ہی وجہ ابواب میں ہوگا پورے قرآن کریم میں، مشدد جی والا عین کلمہ پورے قرآن کریم میں دو ابواب میں، دوسرا اور چوتھا۔ اب ہم اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے، یہ دوسرا ہے یہ چوتھا ہے؟ یہ عین کلمے پر تشدید ہے نا ادھر، اسی سے ہی میں نے ہاں پہچانا اسے۔ ہاں، تو وہ چوتھا بھی ہو تو سکتا ہے، چوتھا کیوں نہیں ہے؟ اس پہ زبر ہے نا، کس پہ؟ اس وجہ سے عین کلمے پر۔ وہ تو اس میں بھی زبر آئے گی، چوتھے میں بھی دوسرے میں بھی، دونوں پہ، کیونکہ چاہے دوسرا ہے چوتھا ہے، مجہول میں عین اور کلمہ آخری حرف پر پیش ہے، ہے، آخری حرف پر پیش ہے نا۔ وہ بھی اس میں بھی آئے گی، دوسرے اور چوتھے دونوں ابواب میں اینڈ پہ یہی پیٹرن ہوگا، آپ دیکھ لیں چینج کر کے، لیکن ہم کیسے پہچان رہے ہیں کہ یہ دوسرا ہے چوتھا نہیں ہے؟ ایک میں تا کلمہ ہوگا ایڈ اور ایک میں نہیں ہوگا۔ جی 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 اس میں
नहीं हाँ होगा। देखिए ता होगा ना, जी अब जी यहाँ ता। पे या जा रहा है ना गायब के लिए, तो युतबद्दलु हो तो जाएगा, दूसरा ता नहीं है, दूसरा ये। देखिए इसमें जी ता ता नहीं है। तो ता इस वजह नहीं। से हम इसे कह रहे हैं भाई ये चौथा है, एंड पे दोनों पे यही होगा, इन कलमा मुशद्दद लाम पे पेश, दोनों में यही होगा। लेकिन ता चूंकि नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है, ये इसलिए दूसरा है। ये और दूसरा है इसका। आइन कलमा मुशद्दद दो ही अबवाब हैं कुरान करीम के, जिसमें सही आइन या दूसरा या चौथा। देखिए हमें कितना आसान हो गया, हमें जब पता लग गया तो हम कंसंट्रेट करेंगे या दूसरा है या चौथा है। और अभी यहाँ इतना पता नहीं लग रहा, सिर्फ ता से ही पता लग रहा है, नहीं तो हमें बहुत सारी पहचानें होंगी कि ये इस वक्त दूसरा है या चौथा है, और माजी है या मुजारे है। तो अब मुजारे क्योंकि ये पेश आ रहा है एंड पे ये ही वाहिद मुजारे। मुजक्कर वाहिद वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हाँ ठीक है, और गायब हु एक्टिव इसका पैसिव, नाइबुल मुजारे का फाइल है। पैसिव मजहूल, मुजारे मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, बिल्कुल ठीक हो गया। पैस आगे पैसिव। आप इसका देखिए रिफ्लेक्सली फौरन अब इसका बताएंगी क्या और हिडन, नहीं ये देखिए रिफ्लेक्सली आपने बताना है कि इसमें हिडन क्या हु है। हु इसका नाइबुल फाइल है। हु इसका नाइबुल फाइल है। शाबाश, अब आप हमें पता लग गया कि ये पैसिव वर्ब है, आपने हिडन इसका हु नाइबुल फाइल निकाला, बिल्कुल ठीक है। आगे सही। आगे अल कौलू जो है ये भी हालत रफा में है, तो लेकिन ठीक ये है, जाहिर है अल कौलू को भी यहाँ फिर कहेंगे फाइल है ये, जैसे कि उधर हमने अल मैततू को बिल्कुल कहा था ठीक ना, है, इसे भी लेकिन फाइल क्या कहेंगे, हालत क्या रफा में है ये। कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन अब हम हिडन को नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बिल फाइल। क्या कहेंगे, हिडन छोड़ दिया हमने, मा इसको क्या, युबद्दलुल कौलू, कौलू को क्या कहेंगे तो ये भी इसका? इसका नाइबुल फाइल। हाँ नाइबुल फाइल कहें, अभी आपने अह, फाइल कहा था, ये ये नाइबुल नाइबुल फाइल फाइल। है जी क्योंकि जी पैसिव नाइबुल फाइल। वर्ब है, जी जी पेश के मैं भी साथ एक नाइबुल नाउन फाइल ही का कह रही हूँ, नाइबुल नाइबुल फाइल। फाइल बन रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। आगे अह, अह, लदैया, ये मैम जरा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जरा मुझे समझा दें, ये मुझे लदैया मुरक्कब इजाफी बन रहा है ये। पता नहीं, अब आप ही बता रही हैं, हमें नहीं पता। अह, ये मैम मुझे नहीं समझ, इसका मतलब नहीं आ रहा मुझे, अच्छा कि चलो अभी मैं ना से नहीं पूछ लेते हैं हम ना, बदलता आप अपने बताएंगी हम ना, वो। देखिए लदैया को इनसे पूछते हैं जी, हम ना आप बताएंगी लदैया क्या है। लग मैम मफूल रहा है मुझे, यहाँ पे लेकिन इसका मुरक्कब या जो है ये मुरक्कब इजाफी तो नहीं है? जी मैम ये ये मुरक्कब इजाफी तो नहीं है? यहाँ पे लदैया कैसे, और कैसे आखिर क्या में क्या या। है, मैम यहाँ पे या के ऊपर शद है ना, तो यहाँ पे मुझे मैं जहाँ तक या को कर दिया, या मुतहरिका है और या सेल्फ वाली आ रही है कि नहीं? ये जी मफूल है मैम। मैम, हालत नसब में है क्या चीज, लदैया। अच्छा और कोई हम ना आप बता रही हैं, हम ना आप बताएं, मैम ये मुतल्लिके फेल तो नहीं? है क्या ये, क्या किस तरह बना है, मैम इसको मैं बोल रही हूँ सेपरेट कि करें, इसको लदैया खोलें, यहाँ इसको पे खोलें, मैम इसको खोलें। ये ज़र्फ ज़मायर होता है। जी अमरीन आप बता रही हैं, अच्छा दिलशाद बता रही हैं, पहले दिलशाद आप बता दें। ये ज़र्फ ज़मायर होता है। नहीं जर्फ जमायर क्यों होगा, जमीर तो और चीज है। जर्फ जमा कह सकते हैं, जर्फ जमा। हाँ जरफ जमा तो फिर वो हो गया ना भाई, एक इसम है जो कि जमाना बता रहा है, उसमें जमाने के मीनिंग आ रहे हैं, और एक इसम है जिसमें जगह जरफ मकां बता रहा है, तो फिर मकां के मीनिंग आ रहे हैं। मकान। लदैया यानी पहले तो ट्रांसलेट कर लें, हाँ नहीं चले मीनिंग मैं करें, नहीं बदलता अपने कौल को,
नहीं नहीं, ये नहीं आएंगे इसके मीनिंग। देखे ना कहाँ नहीं आ रहा है अना नहीं फाइल, कहाँ आ रहा है कि मैं नहीं बदलता अपने कॉल को। सॉरी, जी हमना आप क्या कहती हैं? नहीं बदली मैम जाती, माँ नहीं बदली जाती, नहीं बदली जाती अच्छा बात या अब कौल है। जी हमना आप बताएं ना। मैम मैं बोल रही हूँ माँ युबद्दलुल कौलु, यानी कि नहीं बदली जाती बात। वही लदैया। बात मैं भी कह रही थी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप लोग, ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह ठीक कह रहे हैं। तो देखें थोड़ी सी मैं बताऊं, ये लदैया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है आइंदा, आइंदा का मतलब है पास। एक होता है लदाया, यानी ये वही है लदाया, इसका मतलब भी होता है पास। और एक लदुन होता है, वो लदुन और लदैया, लदाया, लदाया ये असल में तो लदाया है। जो एक दूसरी या आई हुई है, या मुशद्दद हुई हुई है, वो सेल्फ वाली या है, ये है मुरक्कब इजाफी, यानी कि जर्फ मजरूफ हम मुजाफ मुजाफ इलैही भी कहते हैं, हम जर्फ मजरूफ भी कहते हैं। या जर्फ ये मुजाफ भी कह सकते हैं ना, जर्फ है, मुजाफ, है? जर्फ मुजाफ भी तो हाँ कहते हैं जर्फ ना जो कि। होता है ना, जर्फ जो होता है ना, हम उसकी शक्ल में भी हम मुजाफ मुजाफ इलैही कह सकते हैं, जर्फ मजरूफ या मुजाफ मुजाफ इलैही। अब और फंक्शन भी दोनों का तकरीबन बराबर होता है। जैसे हम कह ये जार मजरूर, देखिए जार मजरूर, कि जार मजरूर की तरह जर्फ मजरूर भी जो है वो वैसे तो मुजाफ मुजाफ इलैही का इसका पैटर्न होता है, लेकिन जब जर्फ मजरूफ मुजाफ मुजाफ इलैही की शक्ल में होता है ना, तो एक्ट ये जार मजरूर की तरह करता है, और अक्सर ये वो बन जाता है, मुतालिक भी हो जाता है, जैसे जार मजरूर है, या फिर मफूल बनता है, क्योंकि जरफे मकान और जरफे जमा जो है मफूल फी ही बनते हैं दोनों। ठीक है, ये इसका स्टेटस हो गया ग्रामेटिकली। तो हम इसको या मुतालिक कर दें युबद्दिलुल से, या हो सकता है कि हम मफूल फी ही कह दें, क्योंकि मफूल भी ये बनता है मैम ये करी ये मुतल्लक है, मुतल्लिक है युबद्दिलु के हाँ नहीं कहीं लिखा हुआ देख मुतालिक, रही है या अंदाजा है आपका? नहीं नहीं, ये मैंने तर्जुमा देखा है तो हाँ तो उसमें। तर्जुमे में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम मुतालिक कर दें चाहे हम अच्छा मफूल फी ही बना लें, तर्जुमे में नहीं फर्क पड़ेगा। ये तो फिर जो ग्रामेटिकली तफासीर होती हैं वो ये बता रहे होते हैं कि इसकी तरकीब जो है इस वक्त जार मजरूर की तरह मुतालिक है फेल हो रही है, या मफूल फी ही बन रहा है। मीनिंग में तो वही रहेगा ना, मेरे पास, मेरे पास है मुरक्कब इजाफी की शक्ल में जर्फ मजरूफ मेरे पास। अब इम्पोर्टेंट बात सही ये है कि देखिए तीन लफ्ज होते हैं ये, लदाया, लदुन और आइंदा, आइन नून दाल आइंदा, उसका मतलब भी होता है पास। लदा का मतलब, लदाया का मतलब भी पास, और लदुन और लदाया एक ही मीनिंग में आते हैं। जब आता है ना मिल लदुन का, या अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लदैया। और ये एक बात तो और, ये जर्फ मकान हुआ ना। जरफे मका हुआ। दूसरी बात ये बताएं, आपने ट्रांसलेशन की क्या की इस्माइला, ट्रांसलेशन आपने क्या की? के बात बदली नहीं, मैं बात नहीं बदलता। नहीं मैं क्यों आप कहती हैं, मैं का तो यहाँ कोई है ही नहीं काम, अच्छा, बात बदली क्योंकि ये नहीं जाती, अलकौलू यहाँ मफूल है जो कि नाइबुल फाइल बना हुआ है। तो क्या मीनिंग होंगे कॉल जी? नहीं बदला जाता मेरे नजदीक। तो चलो ठीक है, बिल्कुल काफी हद तक ठीक है, लेकिन एक और भी बारीकी आ रही है इसमें जी। गजाला आप क्या कहती हैं, क्या बारीकी आ रही है? मा युबद्दिलुल कौलु लदैया, इसका क्या मीनिंग है? अच्छा अभी इन्होंने अनम्यूट नहीं किया। तो देखें एक तो बात ये है यहाँ पर कि हमने डिफरेंस देखना है, लदाया, लदुन और आइंदा तीनों ही पास के मीनिंग में आते हैं, तीनों ही पास। आइंदा माने भी तो होता है इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। लदाया का मतलब भी पास, लदुन का लदुन
من لدن کا بہت دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پاس سے. لدن میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، اسی لیے میں نے لدیا اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں رکھی ہے. یہ تینوں چیزیں قریب کے مطلب میں ہیں، اور یہ ظرف مکان ہے، اور یہ ظرف ہے. اس کے بعد والی چیز اس کی مظروف ہے، جیسے یا آیا ہے یہاں سیلف علیہ، اور لدن کا میں کاف آ جاتا ہے. ڈفرنس دیکھیں کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے بات. آپ دیکھیں جب اب پھر جہاں پہ لدن یا لدیہ پڑھے نا، وہ اور آئندہ، یہ دونوں لدن اور لدیہ سیم میننگ میں ہیں. اور آئندہ کو دیکھیں کہ ان کا ڈفرنس، جب آئندہ کہیں لگا ہوا ہے یا لدن اور لدیہ لگا ہوا ہے، تو لدن اور لدیہ کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب. جیسے میں کہوں میرے پاس 100 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو 100 روپے ہیں نا، تو میں کہوں گی کہ ہیں، میں نے کہہ دیا میرے پاس 100 روپے ہیں. اب ایک ہے لدن، ایک یا لدیہ، اور ایک ہے آئندہ. جب لدن یا لدیہ، اس کا مطلب ہے میرے پاس اسی وقت پاکٹ میں یا میرے پرس میں ہے، میرے پاس ہیں، اسی وقت ہیں، بہت قرب ہے اس میں. اور آئندہ کا مطلب ہوگا کہ بھئی میرے پاس ہیں، گھر میں رکھے ہیں یا بینک میں، کوئی بھی پیسے جتنے بھی کسی نے پوچھا، وہ گھر میں ہے یا بینک میں ہے، یا ہیں وہ میرے ہی پاس، میرے ہی ہیں، میرے ہی پاس. تو جہاں پر بھی یہ آئے گا نا، دیکھیں وہاں یہ والا ڈیفرنس ہوگا. جب اللہ تعالیٰ لدن یا لدایہ کہتے ہیں نا، بہت قرب ہے اس میں، میرے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس نے کوئی بات ایک کر دی ہے، ما یبدل القول لدیہ. اب سمپل میننگ ہم یہ اس کے کر رہے ہیں کہ میرے بات تبدیل نہیں کی جاتی میرے پاس. کوئی اس نے جو فرما دیا، اس نے فرمایا ایک نماز، ایک نیکی کا منیمم اجر 10 ٹائمز ہے، یہ ہے نا. اب اس نے نمازیں 50 فرض کی تھی، اور آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ہمیں سب کو پتا ہے کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئی. لیکن اللہ نے اجر میں وہ 50 کا ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ منیمم ایک نیکی کا ثواب 10 ٹائمز ہے. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں اجر 50 کا ملتا ہے. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو باریکی والا پوائنٹ ہے نا، اس کو غور کریں، اور ہمیشہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اسے ذہن میں رکھیں کہ یبدلو فعل ماضی مضارع مجہول ہے، تو مضارع نا، چاہے پیسو ہے، مجہول ہے، لیکن اس کے ساتھ لا آنا تھا. جو ماں بدل گیا نا، اس میں اور بھی سب سٹریس آ گیا. بالکل بھی نہیں بات تبدیل کی جاتی میرے پاس، جو اس نے فرما دیا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یا میرے ہاں بات بالکل بھی نہیں بدلی جاتی. میرے ہاں جی بات بالکل بھی نہیں بدلی جاتی، کیونکہ مضارع کے ساتھ لا آنے کے بجائے ماں آ گیا. اس نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا. جی جی بالکل، نفی کا معنی ہوا ہے نا، نفی کا معنی سٹریس کے ساتھ، سٹریس آ گیا، سٹریس آ گیا. جی جی. بالکل بھی نہیں اور بات اب ہم تبدیل کہیں کی گے کہ جاتی. یہ فعل اپنے یبدلو، فعل اپنے نائب الفاعل القول، اور لدیہ اب ظرف چاہے اس کو مظروف. مفعول فی بنا لیں تب بھی یہ جائز ہے. دیکھیں مفعول فی ہی بنا لیں، ظرف مظروف ہے، یہ ظرف مکان بتا رہا ہے، مفعول اچھا، فی بنا لیں جائز، متعلق بنانے جائز، دونوں مفعول طرح یا کرتے ہیں. اب یہ ہمیں نہیں پتا مفعول فی. کہ مفسرین جب اس کو مفعول بناتے ہیں تو کیا ذہن میں ان کے ہوتا ہے، لیکن ترکیب میں چینج ہوگا. ویسے میننگ میں اتنا فرق نہیں پڑتا، میننگ کیونکہ جب ہم ظرف مظروف کہہ کے اس کو متعلق کر رہے ہیں تب بھی میرے پاس کے میننگ میں آئے گا، اور جب اس کو مفعول فی بنا رہے ہیں تب بھی وہ جگہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس، اس میں جگہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کی جاتی ہے. جو اگر وہ چاہے گا تو کرے، نہیں تو کوئی اور نہیں تبدیل کر سکتا. پھر کہیں گے فعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر نہیں، جملہ نائب فعلیہ بنا. الفاعل، نائب الفاعل اور مفعول سوری، نائب مل کر، الفاعل اور مفعول فی، جو آپ نے ابھی بتایا نا، اس سے مفعول مفعول کر فی دیتے سے ہیں، مل کر جملہ پھر مل فعلیہ کر بنا، ماں سے نافیہ. فعلیہ بنا، ماں سے پھر نافیہ ہوا. اب جو ماں سے نافیہ ہوا ہے، اسے ہونا تو لا سے نافیہ چاہیے تھا، تو اس کا مطلب اس میں سٹریس آ گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو آج اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی کا کل کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا بتایا آپ نے لدیہ کا، اور انشاءاللہ نہیں بھولے گا، ہمیں کوشش کریں گے اسے یا ذہن میں رکھیں دیکھ گے. نہیں بالکل بھولنا چاہیے، تاکہ پھر ہم آگے چلیں تو ہمیں پچھلی باتیں بھولیں نا، ہمیں یاد رہیں. تو اللہم اجعلنا من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام سوری، ورحمۃ اللہ. جی غزالہ، میرا مائک پتہ نہیں، یا تو فون میں کوئی ایشو ہے، آئی ایم سوری. فون میں اس ہو رہا میں ہوگا. دیکھیں ہم بھی، جی ہماری بھی تو یہی نیٹ ہے. نہیں جی الحمدللہ نہیں ڈسٹرب ہو رہا.
جی جی سوری اس وقت وہ مائک بھی نہیں کھلا. اچھا میم بس دوسرا وہ کوئی یہی ماں اور لا کا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمیں اس کے میننگ میں کوئی ڈفرنس ہم کریں گے کہ نہیں تبدیل کی جاتی بات. بالکل ٹھیک ہے، ہم نارملی تو ایسے کریں گے، لیکن ہم گرامر سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آنا تو لا چاہیے تھا مضارع پہ، ماں آ گیا ہے. آخر اللہ کا کلام کسی حکمت اور مصلحت، ہم تو صرف سپرفیشل میننگ سمجھتے ہیں نا. اس کی تعویل تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو اس کی اصل ڈیپتھ کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک پہنچ سکتے ہیں کوشش کہ یہاں پہ جب ماں کے بجائے لا کے بجائے ماں آ گیا تو اس میں بھی سٹریس ہے، بالکل بھی نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے پاس. اور لدیہ میں زیادہ قرب ہے، عندہ کے مقابلے میں لدن اور لدیہ سیم ہی ہوتے ہیں. اس میں جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ من لدن کا اجر عظیم، میں تمہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دوں گا، تو وہ بہت اس کا قرب ہے اس میں. عندہ کے معنی پاس، وہ بھی ظرف ہے، وہ بھی پاس، ظرف مکان. جی لیکن عندہ اور لدیہ اور لدن میں لدن اور لدیہ لدا میں قرب زیادہ ہے عندہ کے جی مقابلے میں. جی. اور میم ایک اور ایکسپلینیشن کرنی تھی، وہ اس وقت میں آپ کی بات کو وہ سمجھی نہیں جب ہم وہ اس کے پک کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے. اس کا جو دونوں جو ہوتے ہیں نا پچھی اور پوٹی کی، دونوں کی جگہ بہت بہت کم ڈسٹینس کے ساتھ ہوتی ہیں. نیرو ہے، یعنی کہ بالکل نیرو ڈیفرنس ہے، بس جی برابر ہاں، برابر. لیکن ہے سیپریٹ. لیکن یورین اور اسپرم ایک ہی جگہ سے ایجیکٹ کرتا ہے یہ. اچھا، وہ تو میرے خیال سب میں ہی ایسے ہی نہیں ہوتا. نہیں، ہماری باڈی میں کہاں ہوتا ہے یورین اور سپرم دیکھیں ایک ہی جی. جگہ سے تو ہوتا لیکن وہ میم انٹرنلی جو ہے نا، انٹرنلی ان کی پیسج ہے. ہاں ڈفرینٹ انٹرنلی ہوتے تو ڈفرینٹ ہیں ہیں. جی آرگنز. اس کے سیم ہوتے ہیں. اچھا جی. جی ڈاکٹر آصفہ آپ بتائیں میری میڈیکل. میری بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیجی لنا من امرنا رشدا. ہاں تو یہ دیکھیں یہ سورۃ کتنی کہف اس کی میں ہے. فضیلت ہے. انہوں نے سورۃ اصحاب کہف. کہف نے یہ دعا ہاں مانگی تو اللہ نے ان ہاں کو کیا کچھ دیا ہاں جی کہ ان کا بالکل. ذکر سورت کہف میں آ گیا. اور اللہ ہاں کے جی ہاں ان کے کیا درجات ہوں گے. اور اس چیز کے بارے میں کوسچن پوچھا گیا یہودیوں نے کے سکھانے پر، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچن پوچھا. ہاں جی بالکل کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو دیکھیں لدن جب آئے اور آئندہ آئے، اس کے میننگ میں اس میں زیادہ قرب ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات فرما رہے ہیں، اب لدیہ اس نے کہا میرے پاس بات کبھی بھی نہیں تبدیل کی جاتی. جی ہو گیا غزالہ، آپ کی بات ہو گئی کمپلیٹ. کہ تھوڑا سا اور ہمیں پتہ لگا کہ اس کے سپرمز ایک ہی جگہ بنتے ہیں وہیں، یعنی کہ کڈنی یعنی ایسے اس ہی کی جی جی یعنی اس کے جو ایکسکریٹری الگ اس کا ریپروڈکٹیو آرگن کوئی الگ سیم نہیں. ہمارا تو یعنی وہ جو ہوتا ہے وہ اور ایٹ لیسٹ آرگن تو فرق ہے نا. جی 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 اس کا سیم ہوتا ہے. اور جو یعنی لیکن اس کی جو اوپننگ اس کی دو ہی ہیں. اچھا وہ لیکن دو ہی ہیں، یورین کی جی الگ اور جی پشی پوٹی دونوں جی الگ الگ. ہاں، لیکن وہ بہت کم ڈسٹینس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پریشر کے وقت جو ہوتا ہے اس کو یہ بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی سیم لگ ریلیز رہی ہوتی ہوتی ہیں. ہیں. جی اچھا بس اللہ سے دعا بہت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے محفوظ. امیجیٹس کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک کی اس کے ہر چیز سے اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھیں. اللہ ہی رکھ سکتا ہے. ہم تو اپنی سی کوشش تو کرتے ہیں ہر جگہ دیکھنے کی، ہر میڈیسن میں، ہر جگہ، لیکن بس اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچائے رکھے. آمین ثم آمین. آمین. قیامت تک کی نسلوں کو ہماری بچائے اس خبیث ناپاک جانور سے. آمین ثم آمین. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا
اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت ہمیں ضرور اپنوں کے لیے دیکھیں یا سب کے لیے ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ ہمارا قرآن پڑھا ہوا کسی کو بھی نہیں جائے گا. ماں باپ کے لیے بھی دیکھیں فرشتے یہی بتاتے ہیں نا کہ تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. جب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو دیکھیں پڑھنے والا تو اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے نا، وہ پڑھ کے چلے گئے، جتنی جو بات ہے ہمیں اتنی رکھنی چاہیے. ہم دعا اب ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں اور درجات بلند ہو جائیں، تو یہی تو مقصد ہے. قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اگر بخشش جانے کا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ نا ان کے درجات بلند ہو، تو ہم وہی دعا کر رہے ہیں. زندہ لوگوں کی دعائیں جو ہیں جو چلے گئے ہیں ان کے لیے قبول ہوتی ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے بعد اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد وَنَقِّهُم مِّنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.